شکر ہے اللہ رب العزت کا جس نے آج ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم جمعۃ المبارک کا شوال کا پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ ہم گناہ گار عاجز لاچار بندے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی ہمیں موقع دے دیتے ہیں، اس کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور بے حد درود و سلام خاتم النبی سید المرسلین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی تربیت حاصل کی ہے۔ جو عرصہ سعودی عرب میں نے گزارا ہے، وہاں اللہ کا کرم تھا، مجھ پہ علماء سے دوستی تھی تو ان سے سیکھا۔ تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے جب مشورہ کیا گیا کہ دین کو سیکھا جائے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ عربی میں مت سیکھیں، اس کو اردو میں سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معنی میں سب کچھ سمجھ آ جائے۔ تو پھر مشورے کے بعد میں نے اردو میں سمجھا، پڑھا اور اس کو سیکھا، جس کا آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ایک نہیں ہے، میں نے 2 بلکہ 4 موضوع چھوٹے چھوٹے منتخب کیے ہیں تاکہ آپ کے ایمان کو جو ہے نا گرما سکوں، اس میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مومنوں پہ جب ہماری آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھی ایمان بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ ان میں بے حد اضافہ فرما دے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ چند چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے ہے عقیدہ۔ انسان کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر عقیدہ ہی خراب ہے تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ انسان گناہوں کا مرکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان مرکہ خطا و نسیان، خطائیں بھی کرے گا، بھولے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر معافی مانگے گا، چلتا رہے گا۔ تو اگر عقیدہ اچھا ہے تو پھر معافیاں بھی مل جائیں گی، سب کچھ انشاءاللہ مل جائے گا۔ غلطیاں تو ہر انسان تو ہر وقت غلط ہے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے خطائیں ہی خطائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلوات و سلام، میں نے آپ کو کہا نا کہ میرا آج کا موضوع میں نے 5 7 6 چیزیں اکٹھی کی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا سکوں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو میرا کچھ موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک کب گرتے تھے، کب گرے۔ وہ تو بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے میں نے کچھ منتخب کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کب آئے اور کیوں آئے۔ پھر اس کے بعد میرا چھوٹا سا ایک موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اظہار محبت کیسے کیا، اپنے نبی سے اظہار محبت کیسے کیا۔ تو کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، وہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اپنے نبی سے کیسے اظہار کرتے ہیں۔ اور
اس کے علاوہ میں نے کچھ دعائیں اکٹھی کی ہیں کہ تازہ تازہ رمضان شریف گزرا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور بھیک مانگی جائے. اور کچھ جو ہے غزوہ احد کے متعلق بھی چھوٹا سا میں نے کچھ چیزیں منتخب کی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. تو ابتدا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کہہ دیا ہو کہ آج کے بعد جو مرضی آئے کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی نے اگر دنیا میں زمین پہ چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہوں تو ان کو دیکھ لیں. ان میں سے 10 صحابہ جو ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، جن کو ہم لوگ عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں. عربی میں عشرہ کا مراد ہے 10، مبشرہ کا مراد ہے خوشخبری والے، جن کو خوشخبری دی گئی ہو، مبشرہ سے یہ مراد ہے. ان میں سے 2-3 کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے 10 کے پورے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ عشرہ مبشرہ کون ہیں. دنیا میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی، جن کو دنیا عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتی ہے. ان میں پہلا نام سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ ان پہ راضی ہوں. اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب ہیں. تیسرے نمبر پہ ذوالنورین، 2 نوروں والے. ان کو اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، یک کے بعد دیگر. ایک فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دے دی. جب دوسری فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ وہ خوش نصیب ہیں. اس کے بعد آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے کزن سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. اس کے بعد سیدنا طلحہ ہیں. اس کے بعد سیدنا زبیر ہیں. اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف ہیں. اس کے بعد سعید بن زید ہیں. اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ یہ جنت میں ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے. ان میں جو سب سے پہلا نمبر جن کا آتا ہے ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق. تو علامہ اقبال نے ان کے متعلق ایک شعر اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کے، تیری نگاہ میں ہے کائنات. جگر سے وہی تیر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، تیرے آسمان کے تاروں کی خبر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خبر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. ایک چھوٹا سا صدیق اکبر کے متعلق ایک بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. اگر اللہ کے علاوہ انسانوں میں سے کوئی یا کسی کو میں
اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ پیغمبروں کے بعد سورج نے کسی انسان کو یا زمین پہ چلتا ہوا کوئی شخص اللہ کے نبی کے بعد کوئی ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بہتر انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر ایسے شخص ہیں جن کے احسان مجھ پہ باقی ہیں۔ امت محمدیہ میں سے ابو بکر سب سے پہلے جنت میں ہوں گے۔ حوالہ کتاب عشرہ مبشرہ سیرت ابو بکر صدیق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان متاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا؟ یہ عثمان ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ تھے، جنہیں دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ پروانے کو چراغ سے، بلبل کو بس، صدیق کو اللہ کا رسول بس۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا جو اپنی کنیت ابو قحافہ سے معروف تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ ام خیر تھا۔ ابو بکر کا لقب اسلام سے پہلے عتیق تھا۔ عربی میں عتیق کے معنی ہیں آزاد کردہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، لیکن لقب عتیق جاری رہا۔ ایک دن آپ کی خدمت میں بہت سے صحابہ حاضر تھے تو ابو بکر نے دیکھا اور فرمایا، ابو بکر کو دیکھا اور فرمایا جو کسی عتیق یعنی دوزخ سے آزاد کردہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ابو بکر پڑ گئی۔ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ آپ کے والد کا شمار مکہ کے خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ وہ تجارت اور پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے۔ قبیلہ تمیم کے نمائندے کے طور پر مقام رکھتے تھے۔ ابو بکر مکر کے ان چند نوجوانوں میں شامل تھے جو اسلام سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بچپن ہی سے دوستی تھی۔ مکہ کے اس محلے میں رہتے تھے جہاں قریش تاجروں اور رئیسوں کا محلہ تھا۔ حضرت خدیجہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ جب تجارتی سفر سے واپس آئے تو معززین مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان سے ملنے آئے اور کہا ابو طالب کے بھتیجے یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور جبرائیل فرشتہ ان کے پاس وحی لے کے حاضر ہوتا ہے۔ ہم بے چین ہیں، آپ کی واپسی کے منتظر تھے۔ اس فتنے کی روک تھام کے لیے ہمیں تمہارے مشورے کی اشد ضرورت ہے۔ ابو بکر سالہ سال سے پرفیض نبوت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو جانتے تھے۔ کئی دفعہ تجارتی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں نبوت کی خبر سن کر تعجب نہیں ہوا اور اپنے ملاقاتیوں سے فرصت پا کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات بتائی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تو فوراً ایمان لے آئے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کو اسلام پیش کیا گیا اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں سوچا سمجھا دیکھا، لیکن ابو بکر واحد ایسا شخص ہے جس کو بتایا گیا انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ جب واقعہ معراج ہوا تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے واقعہ معراج کے بعد تو ابو جہل اور قریش کے دوسرے سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا اور کہا آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا موقع خوب ہاتھ آیا، اور فوراً ابو بکر کے پاس چلے گئے۔
کہا دیکھو تمہارے دوست نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. تمہارا دوست کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا, وہاں نماز پڑھی اور پڑھائی, جنت اور دوزخ دیکھی, آسمانوں کی سیر کی, پھر وہاں سے واپس آ گیا. ابو بکر نے سے اتنا پوچھا کیا یہ واقعی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ قریش کے سرداروں نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ ممکن ہے. ابو بکر نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, پہلے یہ بتائیں ہمیں کہ یہ ممکن ہے ایک آدمی مکہ سے جائے بیت المقدس سے جائے, ساتوں آسمانوں کی سیر کرے, وہاں جنت اور جہنم دیکھے, پھر واپس بیت المقدس آئے, پھر مکہ میں پہنچ جائے ایک ہی دن میں, یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یار مجھے اس بات کا, میں تو کہتا ہوں نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق قربان جائے ان کی شان پہ, تو انہوں نے فوراً کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں یہ تصدیق کرتا ہوں, یہ سچ ہے, یہ ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی یعنی ان کی دل کی گواہی, دماغ کی گواہی کتنی مستحق تھی کہ انہوں نے صرف یہ پوچھا یہ کہا کس نے ہے. جب یہ تصدیق ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو آنکھیں بند کر دیں, کہا یہ سچ ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, یہ بات سچ ہے. میں تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ غار ثور کے دہانے پہ پہنچے, ہجرت کی بات کر رہا ہوں, تو غار میں سیدنا ابو بکر صدیق گئے, اندر چلے گئے, وہاں جا کے غار کی صفائی کی. آپ نے یہ واقعہ بہت سے علماء سے سنا ہوگا, مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میرا دل نے کہا کہ میں آپ کو سنا دوں, لیکن ہر انسان کا اپنا سنانے کا انداز ہوتا ہے. تو جب غار کی صفائی ہو گئی تو جہاں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں 10-15 قدم کا فاصلہ تھا, تو وہاں جو نا نوکیلے قسم کے پتھر تھے. تو جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک پہ یہ لگ جائیں گے اور پریشان کریں گے, تو سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے غار میں لے گئے. جب غار میں پہنچ گئے تو اپنے سینے کے برابر اپنی جھولی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا کہ آقا آپ آرام فرمائیں, میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے ان کے جھولی میں, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ جو ہے نا وہ باقی ہے. تو صدیق اکبر نے اس سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا کہ کوئی چیز آ نہ جائے, آقا پریشان نہ ہو جائے. تو جب یہ آقا علیہ السلام سو رہے تھے صدیق اکبر کی جھولی میں, کوئی لوگ کہتے ہیں سانپ, کوئی کہتے ہیں بچھو, یا کوئی کہتے ہیں کہ موزی کوئی چیز تھی, جانور تھا, یا درندہ یا کیڑا, جو بھی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے ان کو ڈسا. تو شدت کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اپنی پاؤں کو نہیں ہلایا کہ کہیں سرکار کی آنکھ نہ کھل جائے. شدت درد کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنسو آ گئے. جب آنسو ان کے گرے تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے. آپ اندازہ کریں کوئی ہے ایسا دنیا میں, پوری کائنات میں آپ ڈھونڈیں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے آنسو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے. جب آنسو گرے تو سرکار کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا حضور ایسے ایسے بات ہے. آپ نے کہا اچھا مجھے دکھائیں. جب انہوں نے پاؤں سیدھا کیا تو آپ نے لاب دہن اپنے منہ کا وہیں لگایا تو کہ سب کو ٹھیک ہو گیا. کیا درد, سب ٹھیک ہو گیا. تو جب کفار ڈھونڈتے ہوئے غار کے سرہانے پہنچے تو سیدنا ابو بکر پریشان ہو گئے.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں تو دیکھ لیں گے. تو صدیق اکبر بہت پریشان ہوئے. تو اس پریشانی کے واقعے کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب وہ غار میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے شان ابو بکر. اس جیسی عظمت، اس جیسا مقام رکھنے والا میرے نزدیک کوئی صحابہ نہیں ہے. میں تو اکثر یہ عام زبان میں یہ بات کہتا بھی ہوں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کو خزانوں نے کسی نے اگر لوٹا ہے تو وہ صدیق اکبر اور صدیق اکبر کی بیٹی ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو آپ نے کہا ابو بکر سے. تو پوچھا گیا اور تمہیں کس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ آپ نے کہا اس کی بیٹی سے. تو یہ ہے سیدنا ابو بکر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ. سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس جبرائیل آئے اور ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جو سینے سے پھٹی ہوئی تھی. اتنے میں جبرائیل امین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر کی قمیض کیوں پھٹی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ حضور نے جواب دیا اے جبرائیل، ابو بکر نے اپنی ساری دولت سبحان اللہ میرے اوپر فتح مکہ سے پہلے خرچ کر دی ہے. جبرائیل امین بولے اللہ کا سلام ہو ابو بکر کو، اور اللہ نے کہا ہے کہ ابو بکر کو میرے سلام پہنچا دیں. اور پوچھا آپ اپنے اس فقیر پر راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ ابو بکر کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے دریافت کیا تو وہ زاروں قطار رونے لگ گئے. کہا کہ آقا میری کیا جرت، میرا کیا مقام؟ تو ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ میں نے نہیں پوچھا، جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو زور قطار رونے لگ گئے اور کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق. اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. حضور کے ایک صحابی ہیں، مکی ہیں، مہاجر ہیں، جن کا نام ہے مصعب بن عمیر. میں نے آج کہا نا آپ کو کہ میں نے ایک موضوع منتخب نہیں کیا، تھوڑے یہ چیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیاریوں میں سے جو پھول ہیں ان پھول کا میں نے کہا سب کا چھوٹا تعارف کرا دوں آپ کو تاکہ آپ کو بھی خوشبو ملے. تو مصعب بن عمیر، ان کی شکل مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کے متعلق کہا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ مصعب بن عمیر جیسا نازوں میں پلا ہوا خوبصورت جوان مکے کی سرزمین نے آج تک نہیں دیکھا. جب وہ چلتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے وہاں سے ان کی خوشبو جو ہے لوگوں کو معطر کر دیتی، جو وہ خوشبو استعمال کرتے تھے. وہ رئیس زادے تھے مکے میں. جب وہ چلتے تھے تو اپنی گھوڑی سواری کرتے تھے، غلام نوکر آگے پیچھے ہوتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں سے نشان چھوڑ جاتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ کی سرزمین نے ایسا نازوں والا پلا ہوا نوجوان نہیں دیکھا. جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے خاندان نے، ان کے والد نے ان سے وہ عیش و عشرت جو سب کچھ تھا وہ چھین لیا. تو وہ ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے، حبشہ کے بعد پھر مدینہ چلے آئے.
جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو مصعب بن عمیر گزرے، جن کا لباس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مکے میں کوئی شخص اس جیسا لباس کبھی نہیں پہنا جو مصعب بن عمیر پہنتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ٹاٹ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی کھجور کے جو شاخیں ہوتی ہیں باریک ان سے وہ سلے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا مصعب سے جا کے کہو اللہ دیکھ رہے ہیں، پریشان مت ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جنگ احد ہوئی تو مصعب بن عمیر اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اکٹھا کیا گیا لاشوں کو، شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو اس میں مصعب بن عمیر کی بھی لاش آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ زارو کتھا رونے لگ گئے۔ جب اس کو دیکھا تو کہا کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ جس حالت میں بھی ہیں اسی حالت میں ان کو دفن کر دو اور اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جائے۔ یا وہ مکے کا شہزادہ تھا، آج اس کے لیے کفن نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آقا کفن نہیں ہے، ان کے پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگ گئے، اس کی میت کے پاس آئے اور دیکھا، اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ رکھا اور کہا آپ نے جنت اللہ سے لے لی ہے، آپ نے جنت اللہ سے لے لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی کپڑا میسر ہے ان کے چہرے پہ ڈال دو اور ٹانگوں پہ سبز گھاس ڈال دیں۔ تو یہ ہے مصعب بن عمیر۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب روئے، دو تین چیزیں یہ نے بھی اکٹھی کی ہیں۔ جب سیدنا حمزہ، وعلیکم السلام، سیدنا حمزہ یہ حضور کے خاندان کے وہ چشم و چراغ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے دادا کے خاندان سے، تو وہ سیدنا حمزہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، نہیں بلکہ جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو سیدنا حمزہ کی لاش نہیں ملی اور وہ جو باقی بچے تھے ان میں بھی نہیں تھے۔ تو حضور پریشان ہو گئے کہ حمزہ کہاں گئے۔ تو بعد میں جو آپ نے کہا تلاش کریں، جب تلاش کیا گیا تو ان کے ظالموں نے ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے کہ ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ سیدنا حمزہ ہیں۔ پھر ان کی بہن ہے سیدنا صفیہ حضور کی پھوپھی، تو وہ سمجھ گئی کہ کوئی بات ہے تو وہ آنے لگیں۔ حضور نے کہا، لوگوں نے کہا بلکہ کہ بھی ان کو روکیں، یہ آ گئیں تو صبر نہیں ہوگا ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو روک دیں، ادھر مت آئیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جو جاہلیت میں ہوتا تھا، مجھے آپ صرف اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ آئیں۔ تو انہوں نے ڈھونڈا، ان کی انگلی سے پہچانا کہ یہ سیدنا حمزہ کی میت ہے۔ تو اکٹھا کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو اتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے کہ سب اپنے اپنے میتوں کو اکٹھے کرنے میں لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، میرا چاچا شہید ہو گیا ہے اور ظالموں نے اس طرح ان کو شہید کیا ہے کہ پہچانا بھی نہیں جاتا، لوگ میرے پاس افسوس کے لیے بھی نہیں آ رہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسم کو اکٹھا کیا تو کہا کہ اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے بھی کفن کا انتظام کرو۔ تو پھر وہی بات آ گئی، حضور سے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر ہے وہ بھی چھوٹی ہے، سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہا ایسا وقت بھی آنا تھا ہم پہ، آج میرا چچا ہے
ان کے لیے کفن بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو ڈھانپ دو اور ٹانگوں پہ جو ہے نا سبز گھاس ڈال دو۔ جب حضرت حمزہ کو دفن کیا گیا تو آپ علیہ السلام بے اختیار رونا شروع کر دیا اپنے چچا کی یاد میں۔ دفن کر دیا گیا، آپ واپس تشریف لائے، وقت گزر گیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو جس آدمی نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا اس کا نام وحشی تھا، یہ نام ہے اس کا، وحشی تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے پوچھا میرے چاچا کو کیسے قتل کیا تو نے، کیوں کیا، اتنی بے رحمی کیوں کی، کیوں ایسا کیا تو نے، کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ اس نے کہا آقا، رونے لگ گیا اور معافی مانگی، کہا کہ میں تو غلام تھا عتبہ بن شیبہ کا، اس نے مجھے کہا تھا اور ہندا نے کہا تھا کہ میں اتنے پیسے دوں گی، اس نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم جو ہے سیدنا حمزہ کو قتل کر دو۔ اور ہندا نے کہا تھا ان کے کان کو، ان کے ناک کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے جگر کو، دل کو علیحدہ نکال کے میرے پاس لے کے آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگ گئے اور کہا کہ تو اسلام لایا ہے، تیری معافی قبول ہے، لیکن ایک احسان کر مجھ پہ، میرے سامنے مت آیا کر، جب بھی تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ پھر ہندا آ گئی، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی، اس نے بھی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور اس سے کہا گیا تو نے کیوں کیا ایسا، کوئی اتنا ظلم کرتا ہے؟ تو وہ رونے لگ گئی اور معافی مانگی۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج فتح مکہ ہے، عام معافی ہے، کسی کے ساتھ میرا کوئی بغض نہیں ہے، کسی کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، جو میں نے معاف کیا ہے۔ تو یہ وہ لمحات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کب گرے۔ اس کے علاوہ سیدنا بلال، میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پھولوں میں سے کچھ چیزیں منتخب کی ہیں چھوٹی چھوٹی، تاکہ آپ کو ایمان جو ہے وہ گرمایا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سیدنا بلال پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر سے کہا کہ یار اگر کوئی پیسے میں ہو جائیں تو بلال کو جو ہے نا آزاد کرا لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پیسے لے کے حضور کے چچا سیدنا عباس کے پاس گئے اور کہا کہ امیہ بن خلف کے پاس اگر میں جاؤں گا میری اس سے بنتی نہیں ہے، وہ بلال کو آزاد نہیں کرے گا، آپ جائیں ان سے بات کریں اور جس قیمت پہ بھی وہ بلال کو بیچنا چاہے اس کو خرید لو۔ تو امیہ بن خلف کے پاس سیدنا عباس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات میں کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو امیہ بن خلف کے پاس وہ گئے، اس سے بات کی، اس نے کہا اس غلام کا کیا کرو گے تم لوگ، یہ تو غلام ہے، حبشی ہے، تم اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں تم بیچو، اپنی جو قیمت لگانا چاہو مانگو۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، ایک میں 20,000 اشرفیاں، ایک میں 40,000۔ تو اس نے مانگی تو فوراً انہوں نے ادا کر دی، بلال کو لے آئے۔ تو وہ امیہ بن خلف پریشان ہو گیا، یہ بلال میں اتنی کیا خوبی ہے، اتنے مہنگے میں، اس میں تو 100 غلام مل جاتے اور اچھے نسل والے مل جاتے، یہ بلال کو لے کے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے لگایا اور کہا بلال تو نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، غم نہ کرو، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ بلال مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے، فتح مکہ ہو گیا، مدینہ میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو سیدنا عمر فاروق کا دور تھا، صحابہ اکٹھے تھے، تو لوگوں نے فرمائش کی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، کیوں نہ حضرت بلال سے کہا جائے کہ یہ آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور والی اذان سنائے۔ تو لوگوں نے بہت کہا، سیدنا بلال نے کسی کی بات نہیں مانی، بولا نہیں میں اذان نہیں دیتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب میں اذان دیتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تھے، آج وہ نہیں ہے، میں اذان نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا اور صلاح کی کہ یہ کس کی بات مانیں گے؟ تو مشورہ ہوا سیدنا حسن اور حسین سے کہا جائے کہ وہ آ کے ان سے کہیں تو یہ ان کی بات مان لیں گے، کیونکہ وہ حضور کے نواسے ہیں۔ تو سیدنا حسن حسین سے کہا گیا کہ آپ سیدنا بلال سے کہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور والی اذان سنائیں۔ وہ آئے، انہوں نے عرض کی، وہ کہتے تھے سید بلال، تو انہوں نے آ کے سیدنا بلال سے کہا کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے والی اذان سنوائیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر سب صحابہ نے کہا، تو سیدنا بلال اٹھے اذان کے لیے، اذان دینا شروع کی تو مدینہ میں قرآن مچ گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ جب سیدنا بلال نے دیکھا، جب وہ کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ آج جب انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ کے نبی نہیں تھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ایک اور موقع آیا جب بیت المقدس فتح ہوا، یہ بھی سیدنا عمر کا دور تھا۔ ٹائم میں نہیں دیکھ رہا، بتائیے گا۔ ہاں، تو سیدنا عمر فاروق کو کہا گیا کہ جی یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں۔ تو انہوں نے جب کھولا بیت المقدس میں، صحابہ پہنچے تو سب نے کہا کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، یہاں کسی کا حق نہیں ہے، سب سے پہلے سیدنا بلال حاجی اذان دیں گے۔ تو حضرت بلال سے کہا گیا کہ آج مہربانی کریں، مسلمانوں کو خوشخبری جو اللہ کے نبی نے دی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے، آپ مہربانی کریں اذان دیں۔ تو سیدنا بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، اذان دی۔ جو ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا، قرآن مچ گیا، چیخ و پکار شروع ہو گئی، اتنا لوگ روئے، کوئی بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا بلال بھی روتے روتے اذان دیتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پرفیض نبوت ہیں، جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا جب آپ معراج پہ گئے کہ بلال میں جہاں بھی جنت میں گیا تو مجھ سے پہلے تھا، تیرے قدموں کی آٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے خوشخبری اس دنیا میں دے دی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چوٹی کے جو قریش کے سردار تھے وہ سیدنا عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ اپنے گھر میں کچھ کام کر رہے تھے، جب وہ پہنچے تو غلام نے جا کے بتایا کہ جی فلاں فلاں سردار آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو آپ نے کہا بٹھا دو، میں کام ختم کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں سیدنا بلال تشریف لائے۔ غلام نے جا کے کہا کہ سیدنا بلال تشریف لائے ہیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک کپڑے میں جو باندھا ہوا تھا وہی اس ایک کپڑے میں تشریف لائے اور آگے کہا آقا آپ کیوں آئے، مجھے بلا لیا ہوتا۔ عمر کی یہ مجال کہ بلال ان کے در پہ آئے، آپ حکم کریں کیسے آئے، کیسے تشریف لائے، مجھے بلا لیا ہوتا، عمر آپ کے پاس آتا۔ تو کفار نے اعتراض کیا کہ ہم تو قبیلے والے ہیں، سردار ہیں، جب ہم نے آئے تو آپ نہیں آئے، یہ بلال۔ آپ نے کہا جب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی، ہمیں جھوٹا کہا، ہماری تکذیب کی، ہمیں ہمارے نبی کو کیا کیا القاب نہیں دیے، اس وقت بلال نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تم اور بلال تمہارا تو مقابلہ نہیں ہے،
تم تو اس وقت ہمارے ساتھ آ کے ملے جب ہم طاقتور ہو گئے، فتح مکہ ہو گیا، یہ تو اس وقت آیا تھا جب اس کی آہیں میرا رب سن رہا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان، تربیت اور مرتبہ اس کیا بیان کیا جائے۔ چھوٹی سی بس 2-3 منٹ لوں گا۔ میں نے کہا تھا میں 4-5 موضوع لے کے آیا ہوں، 2-3 منٹ صرف۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، کس سے؟ سب سے کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کریم محبوب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس محبت کا اظہار کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی آخر محبت کا اظہار کر، کیونکہ انسان جو ہے نا یہ محسوسات کی دنیا میں رہتا ہے۔ ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہوا ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی نظر نہیں آتی، لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہم محسوس، بجلی ہے، بجلی کو ہاتھ لگائیں تو پتہ چلے گا بجلی ہے، نظر تو نہیں آتی۔ محبت کا اظہار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا اپنے نبی سے اظہار محبت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، قسم ہے دن اور رات کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑا، نہ ہی آپ سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن رب العالمین قسم بھی کھاتے ہیں تو اپنے نبی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ کہے مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، ٹھیک ہے، کون پوچھے گا، مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ یہ کیا ہوا؟ اظہار محبت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قسمیں کھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا ہے۔ اللہ پاک اپنی قسم کھاتے ہیں لیکن نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فلا وربک، اے محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ رب العالمین جو بھی کہیں، مالک الملک ہے، یہ بات کہ قسم ہے تیرے رب کی، حضور سے اظہار محبت اور یقین دلانا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے خوش اور راضی ہو جائیں گے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں مقام المحمود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ یتیم تھے، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غریب تھے، مال سے اور خوبصورت مالدار بیوی سے آپ کو نوازا، آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کی زبان مبارک میں مٹھاس رکھ دی، آپ علیہ السلام کے دل کو اطمینان بخشا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ علیہ السلام کا ذکر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ حدیث میں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، مجھ سے کہا میرا رب، آپ علیہ السلام کا رب پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر ہوگا تو آپ کا نام آئے گا، میرا نام آئے گا آپ کے نام کے ساتھ۔ اس حدیث کو ابن جریر ابو لیلہ نے روایت کیا ہے۔ آج بھی دیکھ لے اللہ کا وعدہ، جب بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بیچار، لاچار، عام سے انسان ہیں، عام سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری غلطیوں، ہمیں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ ہمارے والدین، بزرگ، رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، عالم اسلام ملک پاکستان کو اپنی امان میں رکھیں اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے ماں ہے۔ لیکن ہم سے غلطیاں اتنی ہو جاتی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو نہیں، اپنی رحمت میں ہمیں لے لے۔ اپنے نبی کے ساتھ ہمارا جو ہے قیامت کے دن ہاتھوں آپ ایک کوثر نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے مقام المحمود، اللہ اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احسان کو بند کر